اس کام کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں چن لیا، اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہاں بلے بلے کروانے، نام اونچا کروانے، یہاں نام رکھوانے کے لیے کوئی نہیں آیا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب محشر کا میدان ہو تو غلام مصطفیٰ کی وہ لسٹ کھلے جس میں میلاد مصطفیٰ منانے والوں کا نام لکھا ہو، میرا تیرا نام آ جائے، بیڑا پار ہو جائے۔ بے شک بے شک۔ ہماری وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سود کی ہڈی والی بات ہے نا، انداز سادہ تھا۔ وہ بوڑھی اماں کا واقعہ آپ نے سنا ہے نا؟ میں واقعہ نہیں سناؤں گا آپ کو، لیکن میں چند جملے اس میں سے نکال کے آپ کو دے دیتا ہوں، تھوڑا ماحول بنے۔ انشاءاللہ میں جا رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ بوڑھی اماں سود کی ہڈی لے کر کے، ایک طرف ہیرے جواہرات لال جناب کیا سے کیا لے کر کے لائن میں لگے، یوسف علیہ السلام کے خریدار ہے نا، اور دوسری طرف مائی نے سود کی ہڈی لی اور گھر سے نکل آئی۔ جیسے ہی گھر سے نکلی نا تو راستے میں میرے جیسا کوئی پڑھا لکھا سمجھدار تھا، اس نے کہا اماں بات یہ سنو کہ تمہیں پتا ہے وہاں بڑے بڑے تاجر آئے ہوئے ہیں، یہ سود کی ہڈی لے کر کے جا رہی ہو، کیا اس پہ یوسف علیہ السلام مل جائیں گے؟ اس نے کہا او سائے ڈاٹ، مجھے پتا ہے نہیں ملیں گے لیکن جانا ضرور ہے۔ بولے سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ۔ مجھے پتا ہے ملیں گے نہیں لیکن جانا ضرور ہے۔ کیا بات۔ اب جب وہاں پہنچی نا تو وہاں لائن لگی ہوئی تھی، وہاں کے جو وہ انتظامیہ تھے نا، انہوں نے کہا اماں جان لائن میں لگ جاؤ۔ میں کوشش کروں گا سادہ گفتگو، آپ کچھ سبق لے کر کے، اور میرے تمنا یہ ہے کہ تھوڑا انسان کا عقیدہ مضبوط ہو گیا تو کام بن جائے گا۔ جب وہ انتظامیہ جو لائن میں لگا رہے تھے، آج بھی یہی دستور ہے، آپ بینک میں چلے جائیں لائن پہلے لگے گی، ہے نا، آپ کسی بھی دفتر میں چلے جائیں لائن لگے گی، انتظام ہوتا ہے، یہ اچھی بات ہے، لگنی چاہیے، کیونکہ جو پہلے آیا اس کا حق ہے۔ میرے آقا نے مسجد میں بھی یہی قانون بنایا ہے کہ جمعے کے دن میں جو پہلی صف میں آ کر کے بیٹھ گیا اس کو نہ کوئی اٹھا کے پیچھے کر سکتا ہے نہ پیچھے والے کو آگے کر سکتا ہے۔ منع فرمایا کہ آپ صفے فلان کے آگے نہیں آ سکتے، چاہے وہ وقت کا بادشاہ ہو، چاہے وقت کا لیڈر ہو، چاہے کتنا بڑا ہو، چاہے مسجد کا صدر کیوں نہ ہو۔ تو لائن میں لگے، تو ایک لائن میں لگنے کے لیے ایک سپاہی نے کہا اماں جان لائن میں لگ جائے، باری آئے گی تو آگے جانا۔ اماں نے کہا وہ بات سنو، لائن لگتی ہے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، عاشقوں کے لیے کوئی لائن نہیں ہوتی ہے، مجھے آگے جانا۔ سمجھ لے، لائنیں بنتی ہے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، عاشقوں کے لیے لائن نہیں ہوتی ہے، مجھے آگے جانے دیا جائے۔ جب آگے گئے جہاں حساب و کتاب ہو رہا تھا، کہا اماں سود کی ہڈی واپس لے جائیں، آپ کو نہیں ملنے والے، دیکھ نہیں رہی ہو یہاں خزانے کی بوریاں بھری ہوئی ہیں۔ اماں نے کہا میں نے یہ بال دھوپ میں بیٹھ کے سفید نہیں کیے، میں گھر سے چلی تھی تو مجھے پتا تھا نہیں ملیں گے، لیکن آنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کا میدان ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، یوسف علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کی ایک لسٹ کھلے گی۔ جب لسٹ کھلے گی تو اس لسٹ میں نام لکھوانے آ گئی ہوں کہ اماں کا نام لکھا جائے گا تو اماں کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، امام عالم دے زندہ باد، جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ اماں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ خدا کے لیے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے مجھے جواب دو، وہ تاجر جن کے پاس کروڑوں من سونا تھا، آج ان کا کوئی نام لینے والا ہے؟ آج ان کا کوئی نام لینے والا ہے؟ اور منبر رسول پہ اگر میرے جیسا تیرے جیسا کوئی بھی عالم کھڑا ہوگا تو مثال اس مائی کی دے گا۔ مثال اس مائی کی دے گا، کیوں دے گا؟ محبت لے کر کے آئی، خلوص لے کر کے آئی تھی، عشق لے کر کے آئی تھی۔ اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے پاس میں، لیکن نبی کی محبت لے کر کے اگر میں اور آپ مسجد میں آ گئے ہیں، انشاءاللہ قیامت میں جب لسٹ کھلے گی میرا تیرا نام ضرور ہے۔ آپ اس جلسے کو معمولی جلسہ نہ سمجھیں،
حضرت میں قائل ہی نہیں ہوئی اس بات کا کہ بڑا مجمع ہو تو بندہ گفتگو کرے تو انسان کی بہت بڑی واہ واہ ہو. میں قائل اس بات کا ہوں چند ہی ہوں لیکن دم ودار ہوں. دم والے ہوں, عقیدت والے ہوں, محبت والے ہوں. آئیں اور کچھ لے کر کے جائیں, آئیں اور کچھ لے کر کے جائیں. ایک مسئلہ یہ ہو گیا. آپ کا مقصد یہاں آنے کا کچھ ہونا چاہیے نا. ایک تو یہ ہے کہ قیامت میں اس لسٹ میں نام آ جائے. ہاتھ اٹھا کے بتا سکتے ہیں کہ یہی مقصد ہے انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنے ایمان اور عقیدے سے یہ بات گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول ہمیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں. اگر دیکھ رہے ہیں تو حوالہ کیا ہے؟ اگر دیکھ رہے ہیں حوالہ کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے آقا دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. آؤ میں قرآن کی مور لگا دیتا ہوں. پڑھیے سورہ نمل 19ویں پارے میں. قرآن پاک کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنا لشکر لے کر کے جا رہے تھے, 2.5 میل یا 3 میل دور سے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو ایک چیونٹی نے دیکھا تو اس نے اپنے جو ہے وہ جماعت سے خطاب کیا, فٹافٹ اپنے گھروں میں چلی جائیں, حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, کہیں تمہیں کچھ نہ ڈالے. سبحان اللہ. اب میں اس میں سے چند باتیں عقیدے کی نکال کے آپ کو دے رہا ہوں. چیونٹی نے 2.5 میل یا 3 میل جی یا جتنا بھی دور ہے نا, آواز سنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی, لشکر کی, پیروں کی. حضرت سلیمان علیہ السلام فتبسم ضاحکا مستبشرا, نا مسکرائے. بولے نا جی آپ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اسلام عالمگیر, جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ. یہ رواج ہے آپ کی طرف؟ اللہ آپ کو اچھا میلاد کی خوشی میں ہے. میں حضرت ابو بکر صدیق کا ایک قول پڑھ دیتا ہوں, آگے جا کے میں ثابت کروں گا میلاد کو بھی, لیکن پہلے میں آپ کو ٹٹول رہا ہوں کہ آپ کا عقیدہ کس حد تک مضبوط ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں النعمت الکبریٰ, ایک کتاب ہے, حضرت علامہ ابن الحجر المکی علیہ الرحمہ نے 909 ہجری میں اس کو تحریر کیا ہے حضرت, اور کتاب کے اندر لکھ کر کے انہوں نے یہ فرمایا ہے, حضرت صدیق اکبر کے قول کو نقل کیا ہے. کیا نقل کیا ہے؟ کہ من انفق درہمہ لقراءۃ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ. سبحان اللہ. حضرت صدیق اکبر کے قول کو نقل فرمایا ہے, اور صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد کی خوشی میں 1 درہم بھی خرچ کیا, کل قیامت کے دن وہ میرا رفیق, میرا یار ہوگا. اور اللہ آپ کو صدیق اکبر کا یار بنائے. سبحان اللہ. اور بھی اگر کوئی یار بننا چاہے تو انکاری نہیں بن سکتا. اللہ کے حبیب حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے ہیں نا. کمال یہ نہیں ہے کہ 2.5 میل سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز سنی, کمال یہ ہے کہ 2.5 میل سے چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آواز. نبی کے لیے 2.5 میل کوئی بڑی بات نہیں ہے, اور حضرت سلیمان جیسا جلیل القدر نبی ہو, جلیل القدر پیغمبر ہو, تو 2.5 میل کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن کمال تو اس چیونٹی کا ہے نا جو 2.5 میل دور سے اللہ کے نبی کی آواز کو سن رہی ہے. بولے یار سبحان اللہ. اور میرے سنیو, آج مزار کے قریب جا کے تم کھڑے ہوتے ہو, اعتراض ہوتا ہے کہ اندر والا کوئی تمہاری بات سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے, تو آپ بولنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی اگر 2.5 میل سے سن سکتی ہے تو جسے رب نے اشرف المخلوقات بنا کر کے بھیجا ہے دنیا کے اندر, وہ بھی خبر سے سن. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. میں چند نکتے آپ کو بیان کروں گا, انشاءاللہ عقیدہ مضبوط کر کے لے کے جائیں گے انشاءاللہ.
اگر اللہ نے میری اور آپ کی ملاقات نصیب میں ہوئی تقریر پھر کبھی ہو جائے گی، لیکن آج مسئلہ یہ حل ہونا چاہیے کہ سنتے بھی ہیں کہ نہیں، دیکھتے بھی ہیں کہ نہیں، ہم جو میلاد کر رہے ہیں ہمیں کچھ ملتا بھی ہے کہ نہیں، اور کس کو کرنی چاہیے اور کیوں کرنی چاہیے. یہ چند چار باتوں پہ میری گفتگو ہوگی. اگر آپ کوئی موضوع دینا چاہیں دے سکتے ہیں حضرت، آپ کو اختیار ہے کیونکہ آپ میرے میزبان ہیں. تو کمال یہ نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 2.5 میل سے، نبی کے لیے کیا کمال ہے جی؟ کمال تو یہ ہے کہ چیونٹی نے 2.5 میل سے آواز سن لی. بولے 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 حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی 2.5 میل سے آواز سن لے اور میرے مصطفیٰ کالی کملی والے آقا کا غلام بھی شادرہ میں بیٹھ کے ہماری آواز کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ عالمگیر زندہ باد. کیا بات. اب قرآن پڑھ رہا ہوں نا میں، بے شک بے شک قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن بیان کر رہا ہوں میں. ہو جائے گا. میں نے کہا کائنات میں کوئی بھی ناراض ہو چلے گا، مدینے والے آقا ناراض نہیں ہونے. جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ رب کی ذات ہم سے ناراض نہیں ہونے. ہم وہ سانجے مولوی نہیں ہے، بات کرنی ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کرنی ہے نا. حضرت سلیمان علیہ السلام قریب پہنچے تو چیونٹی کو اٹھا لیا. کیا کیا؟ اٹھا لیا. ہائے 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 ہائے. گفتگو قرآن میں موجود ہے، پوری نہیں سناؤں گا، لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں گا. میں ہاتھ میں اٹھایا نا تو اٹھانے کے بعد چیونٹی سے کہا تیری کوئی اوقات ہے؟ ہاں لفظ موجود ہے، تیری کوئی اوقات ہے جو اللہ کے نبی سے بات کرے؟ چیونٹی بھی کمال کی چیونٹی تھی. چیونٹی نے کہا کل بھی کوئی اوقات نہیں تھی، آج کے بعد بھی میری کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن اس وقت کائنات میں بڑھ کر کے مجھ سے خوش نصیب کوئی نہیں ہے. میں نبی کے ہاتھ پہ بھی بیٹھی ہوں اور نبی سے بات بھی کر رہی ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ میں کوشش کروں گا جہاں بولیں گے نہیں آئی میں پھر سمجھانے کی کوشش کروں گا. میں نے کبھی اپنی تقریر میں یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ میری بات کو سمجھ نہیں رہے. میں یہ کہتا ہوں کہ میں سمجھا نہیں سکتا، دوبارہ کوشش کروں گا، ہے نا. چیونٹی نے جواب بڑا کمال ہے. اس نے کہا کہ بے شک اس سے پہلے بھی میری کوئی اوقات نہیں تھی، اس کے بعد بھی میری کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن اس وقت کائنات میں بڑھ کر کے مجھ سے خوش نصیب کوئی نہیں ہے. میں ایک نبی کے ہاتھ کی ہتھیلی پر بھی ہوں اور نبی سے بات بھی کر رہی ہوں. تو میں اس دلیل کو سامنے رکھ کر کے یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اس وقت اس مسجد کے اندر بیٹھنے والوں میری بات کو غور سے سن کر کے سینے پہ نقش کر کے لے جاؤ. اس وقت مجھ سے اور تم سے خوش نصیب اس وقت اس ایریے میں کوئی بندہ نہیں ہے. ایک نبی کی بات کر رہا ہے، دوسرا نبی کی بات.